بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تپتی دھوپ میں میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب ایک بار پھر سے وہ چکر لگانے یہاں آئی تھی۔ کسی شان سے چلتی ہوئی وہ ملکہ عالیہ لگتی تھی۔ میں کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے یوں رکتے ہوئے دیکھا تو گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں روکے تم نے لڑکے؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ پہلی بار ابا نے مجھے باغ میں بھیجا تھا جہاں پر مجھے فالتو گھاس کی کٹائی کرنی تھی۔ جیسے ہی وہ تھوڑا قریب سے ہو کر گزری تو اچانک اس کے وجود سے ایک ایسی خوشبو آئی کہ میں اپنے حواس چھوڑ بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں کی رہنے والی تھی، لیکن کہیں یہ اسی محل میں آئی ہوئی مہمان تو نہیں۔ میری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دور درختوں کے جھنڈ میں جا کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر اپنا کام کرنے لگا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس خوبصورت لڑکی کی خوبصورتی نے میرا دل موہ لیا تھا۔ کہاں وہ شہزادی کی طرح دکھنے والی لڑکی اور میں ایک غریب مزدور۔ شاید میں اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ میرا نام رئیس ہے۔ میں ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر سب غریب ہاری رہتے تھے۔ میرا باپ بھی ایک کسان تھا، ایک چھوٹا کسان جو بڑے بڑے لوگوں کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ ہمارا ایک ذاتی گھر تھا، 2 کمروں پر مشتمل، ایک کچا مکان جسے کئی بار ابا نے پکا کرانے کی حسرت دل میں پالی تھی، لیکن آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے میٹرک کے بعد شہر میں جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں ہاسٹل میں رہنے کا خرچہ میرا باپ نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے میری اماں بار بار کہتی کہ چھوڑ دے یہ تعلیم کے خرچے، جا کر اپنے پیو کا ہاتھ بٹا، اس کا بازو بننے کی کوشش کر۔ اماں مجھے سمجھاتی تھی، پھر کہتی کہ کل کو تیری بہنوں کی شادی بھی ہوگی جنہیں وہ اکیلا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرے گا۔ 3 جوان بہنیں ہیں، کچھ تو خیال کیا کر۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ در حقیقت میں وڈیروں کی غلامی سے تنگ آ گیا تھا۔ میرے باپ نے ساری زندگی ان کی غلامی کی تھی، لیکن کیا صلہ ملا تھا؟ آج تک وہ ایک غریب کسان ہی رہا، کبھی بھی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا تک خرید نہیں سکا تھا۔ ہمارے گاؤں میں وڈیروں کا نام بہت مشہور تھا، لیکن ایک حویلی جو کئی سالوں پہلے خالی ہو گئی تھی، نہ جانے اس میں ایسی کیا آفت آئی کہ اس حویلی میں رہنے والے سب لوگ اس گاؤں سے دور جا کر بس گئے تھے۔ کبھی پلٹ کر دوبارہ اس حویلی میں قدم بھی نہ رکھا۔ لیکن اب آج میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، اور تب میں نے سنا کہ وہ حویلی پھر سے آباد ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس حویلی کا، جس کا نام شاداب محل تھا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی آئی تھی جو کہتی تھی کہ میں اس حویلی میں رہنے والے شاداب احمد خان کی پوتی ہوں۔ وہ لڑکی تھی بھی بہت خوبصورت۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے آم کے باغ میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا کھڑے ہونے کا شاہانہ انداز دیکھ کر اس پر کسی شہزادی ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ میں آج بھی آم کے باغ کو صاف کر رہا تھا۔ میرا گریجویشن ہونے میں صرف 1 سال ہی رہ گیا تھا۔ ایسے میں جب وہ دور سے مجھے آتی ہوئی دکھائی دی، گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، اس کا فراک زمین سے لپٹا جاتا، سنہرے بالوں پر کسی باربی ڈال کا گمان ہوتا تھا۔ جب بھی میری کالج سے چھٹیاں ہوتی تو میں گاؤں آ جاتا تھا، ابا کے ساتھ ہاتھ بٹاتا۔ ابھی بھی شام کو سب گھر والے ساتھ بیٹھ کر چٹنی روٹی کھا رہے تھے جب میں ابا سے کہنے لگا کہ اس حویلی میں وہ لڑکی کون ہے جو آباد ہو گئی ہے؟ عجیب لڑکی ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ جلدی جلدی کام کرو، یہاں کام کرنے آئے ہو یا آرام کرنا ہے؟ ابا میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ارے وہ تو بڑے صاحب کی پوتی ہے، کبھی میں بھی بڑے صاحب کی زمینوں پر کام کرتا تھا، لیکن پھر وہ یہ گاؤں چھوڑ کر اچانک چلے گئے۔ ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں یا نہیں، لیکن اب یہ لڑکی آ کر کہتی ہے کہ میں شاداب خان کی پوتی ہوں۔ واقعی اس کے اندر مجھے شاداب خان کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں حیرت سے ابا سے پوچھنے لگا کہ لیکن اچانک وہ گاؤں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ ابا کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، نہ جانے دونوں بھائیوں کا کیا جھگڑا ہو گیا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا مطلب ہے ابا؟ کیا آفتاب خان شاداب خان کا بھائی ہے؟ ابا جس وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے تھے اس کا نام آفتاب خان تھا، اور وہ شاداب محل جس کا مالک نہ جانے راتوں رات کہاں غائب ہو گیا تھا، جس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا، در حقیقت وہ دونوں بھائی تھے۔ یہ بات آج مجھے معلوم ہوئی تھی۔ ابا کہنے لگے، ہاں، لیکن دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ نیک دل بڑے صاحب جن کے پاس میں کام کرتا تھا جب میں صرف 20 سال کا تھا،
وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بڑے آدمی بننے سے پہلے ہی وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور میں ویسا ہی چھوٹے کا چھوٹا آدمی رہ جاؤں گا۔ آج بھی میں ایک کسان ہوں، ایک غلام، اور غلام بن کر ہی زندگی جی رہا ہوں۔ ابا کے چہرے پر مایوسی تھی۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا، جس کی قسمت میں کامیابی لکھی ہو اسے ہر قیمت پر مل کر رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی جگہ کامیاب ہو جائے، پھر آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، ہاں بیٹا، اب تو بس تجھ سے ہی میری ساری امیدیں ہیں۔ تیری تین جوان بہنیں ہیں، کچھ ان کا خیال کیا کر، ان کی بھی شادی کرنی ہے۔ پھر میں کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ابا میں چاہتا ہوں کہ میں گریجویشن کرنے کے بعد شہر کی کسی بہت بڑی فیکٹری میں نوکری پر لگ جاؤں تاکہ ہماری ایک اچھی آمدنی آ جائے۔ یہ سن کر ابا کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ پھر وہ خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، بیٹا پہلے مجھے آفتاب خان سے پوچھنے دو، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ پنچایت میں ان کا ایک نام، ایک پہچان ہے اور گاؤں میں انہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا، لیکن میں اپنے غصے کا اظہار ابا کے سامنے نہیں کر سکا تھا۔ پھر اس رات میں سویا تو بے اختیار میری آنکھوں کے سامنے سے وہی شاداب محل کی خوبصورت دوشیزہ کا سراپا لہرا گیا۔ کتنی خوبصورت لڑکی ہے وہ، جس کا نصیب بنے گی اس کے تو بھاگ ہی کھل جائیں گے۔ میں بے اختیار اسے سوچ کر مسکرایا تھا۔ پھر دوسری صبح میں اس حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا جب کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں جیسے ہی پلٹا تو حیران رہ گیا۔ لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے، کالے رنگ کی قمیض شلوار پہنے، وہ لڑکی تو کسی حور کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، کسی شہزادی کی طرح۔ اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم شہر میں پڑھائی کرتے ہو، کیا تم مجھے وہ سب چیزیں لا دو گے؟ میں دلچسپی سے کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کو ہر چیز لا کر دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پیسے آپ دیں گی، کیونکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میں ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، غریب تو تم کہیں سے بھی نہیں لگتے، اچھے خاصے خوبصورت دکھتے ہو۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں بے تحاشا خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے رکھے اور کہنے لگی، یہ سارا سامان اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے، دیکھو ساری چیزیں دھیان سے لے کر آنا۔ یہ کہہ کر وہ اندر حویلی میں چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اتنی بڑی حویلی میں یہ اکیلی کیسے رہتی ہوگی۔ وہ حویلی بھی بہت خوبصورت تھی، پوری حویلی پر سفید روغن کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ الگ ہی نظر آتی تھی۔ پھر پیدل ہی پیدل چلتے میری نظر آفتاب خان کی حویلی پر پڑی۔ اگر یہ اس کا چاچا لگتا ہے تو یہ اس کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ میں تھوڑا حیران ہوا تھا، شاید دونوں بھائیوں میں کوئی انبن ہو گئی ہو۔ یہی سوچ کر میں ابا سے کہہ کر شہر کی طرف چلا آیا۔ پھر اس کا سارا سامان میں نے خرید لیا تھا، جس میں گلاب کے پھول، موم بتیاں، عجیب و غریب چیزیں شامل تھیں۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی اندر حویلی میں ان سب چیزوں کا کیا کرے گی۔ جو پیسے بچے میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم نے بہت محنت کی ہے، اس لیے یہ پیسے تم رکھ لو۔ میں نے خوش ہو کر وہ پیسے رکھ لیے تھے، کیونکہ جتنی وہ شکل و صورت میں شہزادی نظر آتی تھی اتنی ہی اس کی عادت بھی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک رات میں اور ابا زمینوں پر کام کر رہے تھے جب آفتاب خان چلا آیا۔ اس کے چہروں پر وڈیروں جیسا روب تھا، وہ کسی انسان کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ شاید دولت کا بہت غرور تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں کا سب سے امیر آدمی آفتاب خان تھا۔ پھر وہ سارے کسانوں سے کہنے لگا، آج رات مجھے ہر حالت میں اپنی زمینوں کا کام مکمل چاہیے، کل صبح میں کسی کو یہاں قدم رکھنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ گرج کر چلا رہا تھا۔ ابا نے سر جھکا لیا، لیکن مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آیا تھا۔ پھر شام ہوئی تو میں نے ابا کو گھر بھیج دیا اور ابا سے کہنے لگا کہ میں کام ختم کر کے آؤں گا، آپ پریشان مت ہونا۔ یوں کام ختم ہوتے ہوتے مجھے رات کا 1 بج گیا تھا۔ اب میں جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ گاؤں کی زمینوں اور میرے گھر کا فاصلہ اچھا خاصا تھا جو مجھے پیدل ہی پار کرنا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے تھے۔ ابھی میں اس ویران اور سنسان اپنے گاؤں کے قبرستان کے قریب سے گزر ہی رہا تھا جب مجھے دور ایک قبر کے پاس لالٹین جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس کا کالا وجود اندھیرے کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس لالٹین کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا منظر مجھے نظر آ گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ آدھی رات کو اس وقت قبرستان میں یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ اس کا نازک سراپا بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔
اب میں جلدی سے اس کے پاس چلا گیا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. کہیں گاؤں کی کوئی لڑکی تو نہیں جو گھر اور گاؤں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو. اکثر ہمارے گاؤں میں ایسے واقعات ہو جاتے تھے. کبھی کبھار لڑکی کے گھر والے اس پر ظلم و ستم کرتے یا پھر لڑکی کی پسند سے شادی نہ ہو رہی ہوتی تو وہ گاؤں سے فرار ہو جاتی تھی. میں جلدی جلدی اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، پلک جھپکتے میں ہرنی کی طرح چھلانگیں مارتے دور درختوں میں جا کر غائب ہو گئی. لیکن میں نے زمین پر پڑے ہوئے پھول دیکھ لیے تھے. میں بالکل ساکت کھڑا تھا، حیران پریشان تھا، کیونکہ یہ پھول تو آج ہی میں شہر سے خرید کر لایا تھا. تو کیا قبرستان میں کھڑی ہوئی یہ دوشیزہ وہی شاداب محل میں رہنے والی لڑکی ہے؟ لیکن وہ آدھی رات کو اس قبرستان کے پاس کیا کر رہی تھی جس پر سرخ گلاب بڑی تعداد میں بکھرے تھے اور موم بتی کی خوشبو آس پاس پھیلی ہوئی تھی؟ لیکن وہ اتنی جلدی اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ میں درختوں کے پیچھے جا کر اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اب دل میں عجیب و غریب سوچیں لیے میں واپس گھر آ گیا تھا. سمجھ نہ آئی کہ آدھی رات کو وہ خوبصورت دوشیزہ اس قبرستان میں کیا کر رہی تھی. یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن اگلے دن شاداب محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے اختیار میرے قدم اس کی طرف اٹھے تھے. حویلی کا دروازہ کھلا پڑا تھا. کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا جو یہاں پر بیٹھتا، کیونکہ آفتاب خان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کوئی دوسرا کام کر لے. اب میں سیدھا اندر چلا آیا تھا. میں نے دیکھا حویلی کے لان میں ایک جھولا بندھا تھا جس پر بڑے آرام سے سفید لباس پہنے وہ کسی شہزادی کی طرح بیٹھی تھی. آنکھیں بند کیے، لمبے لمبے بال پشت پر بکھرائے، گہری سوچوں میں ڈوبی. میں بے اختیار اسے دیکھے گیا. اسے بھی شاید میری نظروں کا احساس ہو گیا تھا. تبھی جھٹ سے اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پھر گھورتے ہوئے کہنے لگی، میں جان سکتی ہوں کہ تمہارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے شاید میرے یہاں آنے پر غصہ آیا تھا. ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قبرستان میں کیا کر رہی تھیں آدھی رات کے وقت؟ دیکھیں، رات کے وقت وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. اچھا، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی تو میں نظریں جھکا کر کہنے لگا، اس لیے کیونکہ رات کے وقت وہاں پر آسیبی روحیں اور جنات بھٹکتے ہیں. آپ اس قبرستان میں ویسے کیا لینے گئی تھی؟ اب میں پرسوز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. میں وہاں کسی سے ملاقات کرنے گئی تھی، کسی کو اپنے دل کا حال بتانے گئی تھی، لیکن میری وہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم وہاں کس سے ملنے گئی تھی؟ نہیں، تم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. اچانک ہی اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا. یہاں سے چلے جاؤ، میں کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی. اور خبردار جو میرا راز کسی کو بتایا کہ میں آدھی رات کو اس قبرستان میں جاتی ہوں. تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ اندر جا چکی تھی. میں صرف اس کی پرچھائی کو دیکھتا رہ گیا. بوجھل دل لیے کھیتوں میں چلا آیا جہاں پر بھاری کام میرا منتظر تھا. اب میری چھٹیاں ختم ہو جاتی تو میں دوبارہ شہر چلا جاتا. شہر میں جا کر رہنا بھی آسان نہیں تھا. وہ تو میرے شہر کا دوست بہت اچھا تھا جو مجھے اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا. حالانکہ اس کے گھر والے اس بات پر اعتراض بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا گھر بھی چھوٹا سا تھا. ایک بیٹھک تھی جس میں اپنے دوست کے ساتھ سونے کے لیے چلا جاتا تھا. پورا دن میں کالج میں ہی رہتا. شام میں میری کوشش ہوتی کہ وہیں پر کہیں کام پر لگ جاؤں تاکہ تھوڑی بہت آمدنی ہو جائے، زیادہ نہیں تو اپنی فیسوں کا ہی کچھ انتظام کر لوں. اب میرے جانے میں 10-15 دن رہ گئے تھے. پھر اس شام جب سارے گھر والے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ابا کہنے لگے، شاداب محل میں جو لڑکی آئی ہے، سارے گاؤں والے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. کیسی باتیں ابا؟ میں نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگا. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس نے اکثر رات کے وقت اسے قبرستان میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے. کبھی اس کے ہاتھ میں لال گلاب کی تھیلی ہوتی ہے تو کبھی اگربتی. وہ ایک قبر پر جا کر اس پر لال گلاب پھینکتی ہے اور اگربتی جلا کر وہاں پر رکھ دیتی ہے. حالانکہ وہ قبر تو کسی انجان آدمی کی ہے، ایک لاوارث لاش. لاوارث لاش؟ میں نے چونک کر ابا کو دیکھا تو ابا کچھ ماضی میں کھوتے ہوئے کہنے لگے، ہاں یہ بات سچ ہے، وہ ایک لاوارث آدمی کی لاش تھی. اس قبر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی شناخت مٹ چکی تھی. مجھے یہ کہانی سن کر بہت دکھ ہوا. مزید اس کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا تھا، لیکن ابا نماز کے لیے اٹھ گئے تھے. پھر میں اپنے بستر پر لیٹ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر وہ خوبصورت لڑکی اس لاوارث لاش کے پاس ہر رات کیوں جاتی ہے.
میرے علاوہ دوسرے کئی لوگوں نے بھی اسے اس قبرستان کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں اسی شاداب محل کی اس شہزادی سے یہ بات پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس اجنبی کی قبر پر کیوں جاتی ہے، اس قبر سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ ابھی میرے شہر جانے میں پورے 15 دن باقی تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں شہر چلا گیا تو واپس لوٹوں گا تو یہ یہاں پر موجود نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے ہی مجھے یہ بات جاننی ہوگی۔ اسی بات کے تجسس سے مجبور ہو کر میں رات کے 12 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ پورا گاؤں سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، چاروں طرف ہولناکی چھا رہی تھی۔ ایسے میں اسی بات کا راز جاننے کے لیے دھیرے دھیرے اس حویلی کی طرف جانے لگا۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی حویلی کی طرف آیا تو دروازہ کھلا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اندر ہو کا عالم تھا، بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ کیونکہ حویلی تو پوری تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے آوازیں لے کر پکارنا چاہا، لیکن میرے جواب میں خاموشی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ کہیں وہ وہیں تو نہیں چلی گئی جہاں ہر رات چوری چھپے سب گاؤں والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر وہ اس قبر کے پاس جاتی ہے۔ میں الٹے قدموں وہیں بھاگا تھا۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، یہی سوچ کر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسی پرانے قبرستان کی طرف جانے لگا۔ میں نے دیکھا دور سے اس کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ پھر میں درخت سے چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اس قبر پر رکھے اور وہاں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نہ جانے وہ منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی تھی۔ میں اس کی ساری کارروائی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر آگے جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر گئی اور سامنے ایک پرانے درخت کے اندر غائب ہو گئی۔ میں بار بار اپنی آنکھیں مسل مسل کر دیکھ رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے، یا پھر مجھے کہیں گمان تو نہیں گزرا ہے، لیکن نہ یہ میرا خیال تھا اور نہ ہی خواب، یہ سب حقیقت تھا۔ وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس خوبصورت شہزادی کی اس بات نے مجھے خاصا خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے چلتا ہوا میں اس درخت کے پاس آیا۔ 2-3 دفعہ اسے آوازیں لگائیں، لیکن اس کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر دھیرے سے مڑ کر گاؤں کی طرف واپس جانے لگا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی مڑا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی کالی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی، جیسی میری یہاں موجودگی پر اسے غصہ آیا ہو۔ ابھی تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے 1 منٹ بھی صبر نہ کیا اور فوراً ہی اس سے پوچھ ڈالا، تم میری جاسوسی کیوں کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میری حقیقت جان لی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، وہ غضبناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں بھی مضبوط لہجے میں کہنے لگا، تمہاری حقیقت جاننے ہی میں یہاں آیا ہوں۔ بتاؤ مجھے تم کون ہو اور یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ سارے گاؤں کے لوگ پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تبھی اس نے رخ موڑا اور شاہانہ انداز میں کہنے لگی، مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میں یہاں اپنا بدلہ لینے آئی ہوں۔ میرا بدلہ پورا ہوا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرے سینے میں جو راز دفن ہے اس راز کو فاش کر کے ہی جاؤں گی ان گاؤں والوں کے سامنے۔ اس کے لہجے کی چبھن بتا رہی تھی جیسے کسی نے اس کا بہت برے طریقے سے دل دکھایا ہو۔ لیکن تم ہر رات اس قبر پر کیا لینے آتی ہو؟ تمہارا اس شخص سے کیا تعلق تھا؟ میرے ابا تو بتا رہے تھے کہ یہ شخص لاوارث تھا، اس کی تو کوئی شناخت ہی نہیں تھی۔ نہیں تھا یہ لاوارث، وہ غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ اس گاؤں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم میرے لگتے ہی کیا ہو؟ اب اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا تھا۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا۔ پھر بے بسی سے اسے کہنے لگا، لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے تو میں بار بار تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ میں اپنے دل کی بے بسی اس سے بیان کر رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، مجھے ابھی تم پر ترس آتا ہے۔ تم ایک پڑھے لکھے خوبصورت نوجوان لگتے ہو، اس گاؤں کا مستقبل بدل سکتے ہو، پھر آخر کیوں اس وڈیرے کے غلام بنے ہوئے ہو؟ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ وڈیرے کا نام لیتے ہوئے اس کی زبان بھی شعلے اگل رہی تھی۔ میں بے بسی سے کہنے لگا، سارے گاؤں والے اس کی دولت جائیداد کی وجہ سے مجبور ہیں۔ وہ ایک امیر شخص ہے، لیکن کسی کا حق کھا کر وہ کبھی سکھ سے نہیں جی سکے گا۔ اس نے مضبوط لہجے میں مجھ سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
کس کا حق کھایا ہے وڈیرے نے؟ وہ تو آفتاب خان ہیں، شاداب خان کا بیٹا۔ دونوں بھائی بہت بڑے جاگیردار تھے۔ وہ نفرت سے کہنے لگی، دونوں بھائی تھے لیکن دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ ایک کا دل محبت اور خلوص سے بھرا ہوا تھا تو دوسرے کے دل میں شیطانیت اور ہوس کی لالچ تھی۔ میں اس آفتاب خان کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ کس نیت کا مالک ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، تو کیا آفتاب خان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ وہ تو آخر تمہارے چچا ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے وہ میرے چچا، وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ میں صرف یہاں آئی ہوں تو اپنے بابا کے لیے، شاداب خان، جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کی حویلی کی حفاظت کروں گی۔ اس حویلی جس کا نام انہوں نے بڑی شان سے شاداب محل رکھا تھا، لیکن آج دیکھو اجڑی حالت میں یوں ویران پڑی ہے۔ ایسے گمان گزرتا ہے مانو یہ اسی شاداب خان کی قبر ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، حالانکہ اس کا رونا میرے دل کو چیر رہا تھا۔ آخر یہ مجھے حقیقت کیوں نہیں بتا رہی؟ یہ کچھ چھپانا چاہتی ہے، لیکن میں اس قبر والا راز تو پھر بھی بھول ہی گیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہمت ہی نہ ہوئی۔ پھر میں اسے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، چلو حویلی واپس چلو، دیکھو یوں راتوں کو یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ خاموش رہی اور چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دور تک اس کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دیتی رہی۔ پھر میں اس سے بغیر مڑے کہنے لگا، آپ نے اس گاؤں میں آ کر اس کی شان بڑھا دی ہے۔ اس گاؤں میں ایک بھی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں جتنی آپ ہیں۔ آپ کی خوبصورتی تو بے مثال ہے۔ میں اس کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے چپ رہنے پر میں حیران تھا۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا تو وہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کی پیچھے چلنے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سنتا آ رہا تھا۔ وہ زمین میں چھپ گئی ہے یا آسمان اسے کھا گیا ہے؟ اب میں سر پکڑے وہیں کھڑا پاگلوں کی طرح دیکھنے لگا۔ عجیب لڑکی ہے، پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن دوسری صبح جو ہوا تھا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ پورے گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا تھا جب پتہ چلا کہ آفتاب خان کو کسی نے اس کی حویلی سے اغوا کر لیا ہے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں سویا تھا، اپنے بستر پر موجود تھا، لیکن صبح میں ملازم نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کو بغیر بتائے تو گھر سے جاتے ہی نہیں تھے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ آخر وہ کہاں چلا گیا ہے، لیکن میرے دل میں کچھ تجسس تھا۔ ابھی رات کو ہی تو کوئی آفتاب خان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جو اس حویلی میں رہتی تھی۔ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا، لیکن گاؤں والوں کو اس پر شک نہیں تھا۔ تبھی میں نے سنا جب ایک آدمی کہنے لگا، ہو نہ ہو یہ وہی لڑکی ہے جس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر قبرستان میں کیا لینے جاتی ہے؟ کہیں اس کے تعلقات کسی بڑے گروہ کے ساتھ تو نہیں ہیں؟ ہو نہ ہو وڈیرے صاحب کی گمشدگی کے پیچھے اسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ چلو گاؤں والوں، سارے مل کر اس حویلی کی طرف چلتے ہیں۔ میں ان گاؤں والوں کو روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری یہاں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان میں میرے ابا بھی شامل تھے۔ میں ابا سے کہنے لگا، آپ روکتے کیوں نہیں ان کو؟ وہ کسی نہتی لڑکی کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ تو اس حویلی میں اکیلی رہتی ہے، کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں۔ پھر سارے گاؤں والے مل کر حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نکلی تھی، سفید لمبا فراک پہنے، کسی شہزادی کی طرح ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لمبے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ بلا شبہ وہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ پھر وہ روب دار لہجے میں گاؤں والوں سے کہنے لگی، کیا لینے آئے ہو تم لوگ سب یہاں؟ اگر آفتاب خان اپنی حویلی سے گم ہو گیا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ سب لوگ میرے دروازے پر کیا لینے آئے ہیں؟ تبھی اس کی آواز سن کر سارے گاؤں والوں کی بولتی بند ہو گئی، لیکن ایک آدمی گھگیائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مالکن، ان کا آپ سے بھی کوئی رشتہ ہے؟ وہ آپ کے چچا ہیں، تو کیا آپ کو دکھ نہیں کہ وہ اس طرح سے اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئے؟ آپ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یقیناً آپ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر کہنے لگی، میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ضرور ہیں، لیکن میں آفتاب خان کے لیے کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے اس سے سارے رشتے توڑ چکی ہوں۔ اب وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا۔
तभी एक आदमी शक भरे लहजे में कहने लगा, लेकिन हम आपकी हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। नफरत में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि हमारे मालिक की गुमशुदगी के पीछे आपका ही हाथ हो। तभी उसने तेज लहजे में सारे लोगों को अंदर आने को कहा और कहने लगी, ठीक है, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, आप मेरी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। उसने शादाब महल के अंदर सब लोगों को आने की इजाज़त दे दी थी। मैं भी लोगों की भीड़ में खड़ा था। जैसे ही अंदर जाने लगा तो वो मुझसे सरगोशी में कहने लगी कि तुम भी इन जाहिलों के साथ मिल गए हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी नज़रें मुझ पर जमी थी। मैं बेबसी से कहने लगा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गांव वालों के साथ चलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे अब्बा, मेरा पूरा ख़ानदान इसी गांव के रिहायशी हैं। अब सारे गांव वाले हवेली के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे थे, लेकिन कहीं भी आफ्ताब खान का नामो निशान भी ना मिला। सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा था। ऐसे लगता जैसे अभी अभी कोई इस हवेली को छोड़कर गया हो। गांव वालों को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा था। वो तंज भरी नज़रों से गांव वालों को देखते हुए कहने लगी, आप लोगों की तसल्ली हो गई होगी, बराहे मेहरबानी यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। न जाने उस लड़की को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ था, और हकीकत बात तो ये थी कि शहजादी की तरह दिखने वाली इस लड़की के ऊपर गुस्सा करना जचता भी था। अब ये एक मुइम्मा बन गया था, क्योंकि आफ्ताब खान अपनी हवेली से गायब हो गया था। उसका कहीं नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे अभी भी उस लड़की पर शक था। हो न हो आफ्ताब खान के अगवा के पीछे ज़रूर उस लड़की का हाथ है। मेरा दिल बार बार मुझसे ये कह रहा था। फिर दूसरी रात अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं हवेली जाने का इरादा कर चुका था। जो बात मेरे दिल में होती थी मैं उसे किए बगैर तो रहता ही नहीं था। दबे पांव घर से निकला, अपनी काली चादर ओढ़ी और रात की तारीकी में उसी हवेली की तरफ जाने लगा। अभी हवेली के दरवाजे में कदम रखा ही था कि अचानक मुझे अपने कानों में एक दिल दोज़ चीख सुनाई दी। ये आवाज़ किसी आदमी की थी। मैं अपना दिल थाम कर रह गया। आवाज़ हवेली के अंदर से ही आई थी। कहीं उस शहजादी को कोई तंग करने तो नहीं आ गया था, लेकिन इस जैसी निडर लड़की को कौन तंग करने की हिम्मत कर सकता है। यही सोचकर मैं भागा भागा अंदर आया था, लेकिन ना तो लड़की नजर आई थी और ना ही चीख मारने वाला वो आदमी। मैं पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अचानक एक दूसरी आवाज़ उभरी। लेकिन ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई ज़मीन के नीचे मौजूद हो। तो क्या इस हवेली में कोई तहखाना वगैरह है? ये ख्याल तो मुझे गुजरा ही नहीं था। हैरत अंगेज़ तौर पर इस ज़मीन के नीचे से आने वाली वो आवाज़ बहुत ख़तरनाक थी। अब मैं उस तहखाने को तलाश कर रहा था जो ज़मीन के नीचे बना हुआ था। मैं जानता था कि वो यहीं कहीं पर मौजूद होगा। तभी दूर मेरी नज़र एक पिलर के पास पड़ी। वहाँ एक लोहे का ढक्कन सा लगा हुआ था जो नीचे की तरफ खुलता था। मैं दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गया था, लेकिन वहाँ पर तो अंधेरा छाया हुआ था। हैरत की बात थी कि वो खूबसूरत लड़की अभी तक दिखाई नहीं दी थी, लेकिन चीखों की आवाज़ें तो यहीं से आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि हो न हो ये चीखें आफ्ताब खान की ही हैं। तब अचानक ही एक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं हैरत से उछल पड़ा। अकेलेपन के खौफ से मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, मध्यम सी रोशनी न जाने कहाँ से आ रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा कुर्सी घसीटता हुआ आफ्ताब खान दरवाजे तक पहुँच गया था। वो रस्सियों से जकड़ा उस कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर कहने लगा, मेरी मदद करो, मुझे खोलो यहाँ से, वरना वो मुझे मार डालेगी। वो अपना बदला लेने आई है, वो मुझे नहीं बख्शेगी। वो हद से ज़्यादा खौफज़दा लग रहा था। मैं हैरान परेशान सा वडेरे को खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो अचानक किसी की भारी आवाज़ मेरे कानों में आई, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो। जब तक ये अपने जुर्म को सारे गांव वालों के सामने कबूल नहीं करेगा, मैं उसे इसी तहखाने से हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। मध्यम सी रोशनी में उसका खौफनाक चेहरा अचानक ही मेरी आंखों के सामने आया था। सफ़ेद लिबास पहने, लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखराए, ये वही खूबसूरत लड़की थी। लेकिन आज उसका चेहरा इतना खौफनाक क्यों लग रहा था? मैं खौफ से थर थर काँपने लगा। तभी आफ्ताब खान गिड़गिड़ाते हुए उससे कहने लगा, मैं अपना हर जुर्म कबूल कर लूँगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं ख़ताकार इंसान हूँ, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसी सज़ा ना दो। तभी उस लड़की ने मुझे पीछे हटने का इशारा किया था।
پھر تیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن میں ہرگز سچائی جانے بنا نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو انسانوں کے ساتھ؟ دیکھو یہ ہمارے گاؤں کا وڈیرا ہے، لاکھوں مزدور اس کے پاس کام کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی چلتی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں اس کی سچائی معلوم ہے کہ یہ کس قدر ظالم انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا تھا صرف اور صرف اس حویلی کی دولت کی خاطر، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بھی اس میں نہیں رہ پایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا آفتاب خان نے اپنے بھائی شاداب خان کو خود مارا تھا؟ نہیں، وہ تو راتوں رات یہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تبھی اچانک وہ بری طرح سسکنے لگی اور سسک کر کہنے لگی، نہیں، وہ خود چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اس رات اس کی موت ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا، میں بے یقینی سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ مجرم ہے شاداب خان کا، میرے بابا کا، جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بے سہارا تھی، وہ اسی حویلی کے اندر رہنے والی میں ایک بچی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ مجھ سے میرے باپ کو ہی چھین لیا۔ صرف وہی میری اصلیت سے واقف تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ بڑی ہو کر وہی بچی اس سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آ جائے گی۔ مجھے اس کہانی کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاداب خان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، پھر تم کیسے اس کی زندگی میں آئی؟ میں حیران پریشان تھا۔ تبھی آفتاب خان خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگا، تم اس کی حقیقت نہیں جانتے، یہ لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ ایسی مخلوق ہے جو مجھے مار ڈالے گی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اچانک اس لڑکی کے چہرے کے خوفناک تاثرات بھیانک روپ میں بدل گئے تھے۔ وہ آنکھیں بدلتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، یہ بھی میری اصلیت جان جائے گا اور تم بھی۔ تمہیں تو بہت پہلے سے ہی پتا تھا نا کہ میں اس حویلی میں رہتی ہوں، تو پھر کیوں مجھ پر ایسا ظلم کیا تھا؟ تم نہیں جانتے تھے کہ میرا شاداب خان کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تبھی وہ میری طرف پلٹی اور پھر کہنے لگی، آج میں تمہیں یہ سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ شاداب خان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے تو زندگی میں شادی ہی نہیں کی تھی۔ شاداب خان اور آفتاب خان دو بھائی تھے، لیکن دونوں سوتیلے۔ شاداب خان بہت اچھے اور نیک انسان تھے، ہر کسی کے دکھ درد میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لیکن وہیں آفتاب خان کے اندر شیطانی دماغ پلتا رہا۔ آفتاب خان کی ماں زندہ تھی، جبکہ شاداب خان کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن آفتاب دل ہی دل میں اپنے سوتیلے بھائی سے شدید نفرت کرتا تھا۔ پھر ان کے باپ نے مرنے سے پہلے دونوں بھائیوں کے درمیان حصہ مقرر کر دیا، آدھی آدھی جائیداد کا، لیکن آفتاب خان کی لالچی نگاہیں اپنے بھائی کی جائیداد پر تھی۔ پھر شاداب خان نے اس حویلی کو تعمیر کروایا۔ در حقیقت وہ اس گاؤں میں اس حویلی کو کوئی نام دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس حویلی کا نام شاداب محل رکھا۔ سارے گاؤں والے اس حویلی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، لیکن آفتاب خان کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ نہ صرف اس حویلی کو نقصان پہنچائے، بلکہ اپنے راستے کا کانٹا شاداب خان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی منزل آسان کر لے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ آفتاب خان کی راہ میں رکاوٹ میرا وجود تھا، میرا اندیکھا وجود جو اس حویلی کے اندر رہتا تھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں، ایک یتیم جن زادی جس کے سر پر ہاتھ شاداب خان نے رکھا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، دور قبیلے میں رہتی تھی۔ جب میرے ماں باپ مر گئے، قبیلے سے بھٹکتی بھٹکتی میں اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ کبھی اس درخت کے پیچھے چھپتی تو کبھی کسی جھاڑیوں کے پیچھے پناہ لیتی، لیکن کہیں پر بھی مجھے رہنے کا ٹھکانہ نہ ملا۔ تبھی مجھے یہ خوبصورت محل نظر آیا، شاداب محل۔ میں چپکے سے اس میں داخل ہو گئی اور اسی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن شاداب خان ایک دن میری موجودگی بھانپ گیا۔ وہ ایک نیک انسان تھا، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا۔ اسے میرا وجود بھی دکھائی دے گیا تھا، میری پرچھائی جو میں اسی کمرے میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ ادھر آؤ میری بیٹی، انہوں نے شفقت سے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ننھی سی بچی تو تھی، بظاہر ایک جن زادی تھی، لیکن میرے اندر ابھی وہ طاقتیں نہیں تھی کہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتی۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کون ہو تم؟
کہاں سے آئی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اس لیے مجھ سے ڈرو مت۔ وہ مجھ سے میرے باپ کی طرح بات کر رہے تھے۔ میں ان کے سامنے روتے ہوئے بتانے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے چپ کروایا، پھر کہنے لگے میری کوئی اولاد تو نہیں، لیکن تم جیسی ننھی پری کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، سب سے چھپ کر اس کمرے میں رہو، کوئی بھی تمہاری اصلیت نہیں جان سکے گا میرے علاوہ، تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں خوش ہو گئی تھی، پہلی بار کسی انسان نے مجھ سے پیار بھرے لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری ذات کی تکمیل ہو گئی ہو۔ پھر میں اسی حویلی کے ایک گھر میں رہنے لگی۔ ہر رات میرے بابا میرے پاس آتے تھے۔ میں انہیں بابا ہی کہتی تھی کیونکہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے، مجھے محسوس کر سکتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے اوپر ایسے ظلم کیا جائے گا۔ ایک رات 4 آدمی زبردستی حویلی کے اندر داخل ہوئے اور وہ گھسیٹتے ہوئے میرے بابا کو اس حویلی سے لے گئے۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ کچھ کر بھی نہ سکی۔ آنسو بھری نظروں سے بے بسی سے اس انسان کو دیکھتی رہ گئی جس نے مجھ پر اتنے احسان کیے تھے۔ کوئی بھی میری موجودگی سے واقف نہیں تھا۔ سب کا خیال تھا کہ شاداب محل بالکل خالی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے، ایسی جن زادی جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میرے بابا کبھی بھی واپس نہیں آئے تھے۔ میں اس حویلی میں بے قرار پھرنے لگی۔ نہ جانے اس ظالم انسان نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ مر گئے تھے۔ پھر میں انہیں کبھی دیکھ ہی نہ سکی۔ پھر آہستہ آہستہ میں جوان ہونے لگی۔ اس حویلی میں کبھی بھی میں نے کسی گاؤں والے کو تکلیف نہ دی۔ پھر ایک رات چپکے سے حویلی سے نکلی اور اپنے قبیلے میں جا پہنچی۔ اب میں جوان اور طاقتور بن چکی تھی۔ پھر میں نے ایک عمل کیا۔ پھر اس رات مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس ظالم انسان نے 3 دن تک اسے کمرے میں قید رکھا، زبردستی ساری جائیداد پر کاغذات پر اس کے انگوٹھے لگوائے۔ اس کے بعد نہ جانے اسے کون سا زہریلا انجیکشن لگوایا کہ وہ موقع پر ہی مر گئے تھے، اور پھر نہر میں ان کی لاش پھینکوا دی گئی۔ پورے 15 دن بعد ان کی مسخ شدہ لاش ملی جس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں تو ان کے روئے روئے سے واقف تھی۔ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس ننھی بچی جن زادی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا وہ نیک انسان اس قدر بری حالت میں ملے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر اس کی قبر پر روتی رہی۔ پھر اس محل میں واپس لوٹ آئی، ایک انسانی روپ اختیار کر کے۔ میں چاہتی تو گاؤں والوں کو چیخ چیخ کر اس شیطان کے ظلم کے بارے میں بتا سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے گاؤں میں آ کر کوئی ہنگامہ نہیں کرنا تھا۔ میں گاؤں کے باسیوں کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو اس شیطان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ یہیں پر سسک سسک کر مر جائے، لیکن تم یہاں اس کی مدد کرنے آ گئے۔ کیوں؟ تمہیں کس نے اجازت دی یہاں آنے کی؟ میں اس خوبصورت جن زادی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ ایک انسان کی خاطر پلٹ کر دوبارہ آ سکتی تھی؟ ابھی تک مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے روتے ہوئے کہنے لگی، تم اس کا مکروہ چہرہ سارے گاؤں والوں کے سامنے لاؤ اور بتاؤ کہ یہ شاداب خان کا قاتل ہے، یہ شاداب محل جو اب ویران ہو گیا ہے۔ اگر شاداب خان کی شادی ہو جاتی تو شاید یہ بھی آباد ہو جاتا، اس میں بچے کھیل رہے ہوتے، لیکن نہیں، اب شاداب محل کا کوئی والی وارث نہیں۔ لیکن اسے یہ سب کر کے کیا حاصل ہوا؟ تم ایک قاتل ہو آفتاب خان، اور تم سے میں اپنے بابا کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس جن زادی کے ارادے نہایت سنگین تھے۔ ہم ساری حقیقت جان چکے ہیں بیٹی۔ تبھی پیچھے سے بہت سی آوازیں آئی تھیں۔ جن زادی نے پلٹ کر دیکھا، سارے گاؤں والے جمع تھے۔ میں چپکے دبے پاؤں اس حویلی میں داخل ہوا تھا، تب ابا نے مجھے اس طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے وہ میرے پیچھے پیچھے یہاں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے جن زادی کی یہ ساری کہانی سن لی تھی۔ گاؤں والے آفتاب خان کے چہرے پر تھوک رہے تھے، پھر نفرت سے کہنے لگے، وہ نہ صرف تمہارا بھائی تھا بلکہ ہمارا باپ بھی تھا۔ جب ہم جوان تھے تو وہ بھی جوان تھا، اور اس نے ہمیں بھائیوں کی طرح سنبھال رکھا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہم تمہارے غلام بن گئے۔ غلامی والی زندگی تم نے ہمیں دی، اس لیے ہم تمہیں بھی اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے دیکھا جن زادی کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اب گاؤں والے گھسیٹتے ہوئے آفتاب خان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سب لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ اس کا فیصلہ پنجایت میں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ تبھی میں نے پلٹ کر جن زادی کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، پہلی بار کسی جن زادی کو اتنا خوبصورت دیکھا ہے۔
کیا تم سچ میں ہی اتنی حسین ہو؟ میں اب تک اس کی دلکشی میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر سے میں اس کے حسن میں کھونے لگا۔ وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں بہت خوفناک بھی ہوں، کیا میرا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا، نہیں، میں ایسی غلطی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ پھر وہ کہنے لگی، آج کے بعد میں کبھی اس گاؤں میں قدم نہیں رکھوں گی۔ صرف اس شیطان انسان کی حقیقت بتانے اس گاؤں میں آئی تھی، اس لیے اب ہمیشہ کے لیے میں اپنے قبیلے میں جا رہی ہوں، لیکن جاتے جاتے میں تمہاری مدد ضرور کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں کا کوئی بھی انسان مجھے اس طرح سے سمجھ نہ پایا جس طرح سے تم نے مجھے سمجھا ہے۔ تم ایک نیک نوجوان ہو، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور تم اپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل کرو جس کے تم حقدار ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دعا دے رہی تھی، پھر سرگوشی میں کہنے لگی، ویسے جس کمرے میں رہتی تھی وہیں پر شاداب خان کا ایک خزانہ بھی موجود ہے، اگر چاہو تو وہ حاصل کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں حیران پریشان سا اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ کسی اور گاؤں والے کے ہاتھ وہ خزانہ لگے، کیوں نہ اسے میں ہی حاصل کر لوں۔ یہی سوچ کر دوڑتا ہوا اس چھوٹے کمرے میں گیا تھا جہاں پر وہ جن زادی رہا کرتی تھی۔ پھر میں اس خزانے کو لے کر باہر آ گیا۔ میں نے آخری دفعہ اس شاداب محل کو دیکھا۔ بظاہر بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے اندر کس قدر بھیانک داستان دفن تھی۔ اب میرا ارادہ تھا کہ اپنے پورے خاندان کو میں اس گاؤں میں نہیں رہنے دوں گا، بلکہ انہیں شہر لے جاؤں گا، کیونکہ اب میری قسمت بدل چکی تھی۔ ابا بھی اب غلام بن کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ ایسے کئی خواب میری آنکھوں میں سجے تھے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ آفتاب خان نے دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کسی نے نیچے پھینکا تھا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ خود اپنی موت مرا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ برا کرنے والے کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔